السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سابقہ SSP نیاز احمد کھوسہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے پاس کبھی کبھی ہمارے ایک سابقہ DIG کا بیٹا چھوٹے موٹے کاموں کی غرض سے آتا رہتا تھا۔ لڑکے کی عمر کوئی 17-18 سال تھی۔ لڑکے میں عام افسران کی اولاد کی طرح آکڑ نہیں تھی۔ وہ بظاہر ایک اچھا بچہ نظر آتا تھا اور میں بھی کھلے دل سے اس کا ہر کام کر دیتا تھا۔ بچے کا والد کبھی میرا DIG رہا تھا اور وہ نہایت ہی اچھا اور شریف آدمی تھا۔ ہماری قربت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ DIG صاحب کے چھوٹا بھائی میرے ساتھ کالج میں پڑھا بھی تھا۔ اس مصروفیت کے دور آدمی کبھی کبھار ہی کسی سے مل سکتا ہے۔ کافی سالوں بعد مجھے DIG صاحب کے بھائی کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ DIG صاحب کے بیٹے کا ڈیفنس کے علاقے میں مرڈر ہو گیا ہے اور اس کیس کی تفتیش ہم آپ سے کروانا چاہتے ہیں تاکہ ملزمان گرفتار ہو جائیں۔ پہلے تو مجھے اس لڑکے کے مرڈر کا بہت ہی افسوس ہوا اور جب تک کیس میرے پاس ٹرانسفر ہوتا میں نے کیس کے متعلق معلومات لے لی تو میں دنگ رہ گیا۔ کیا اس طرح بھی ہوتا ہے؟ دوستو، واقعات کچھ اس طرح ہیں، آپ بھی دل تھام کر یہ واقعات سنیے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ لڑکے نے اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ میرے والد کے ایک دوست کراچی بورڈ میں ہیں اور میں کسی کو بھی میٹرک یا انٹر میں اچھے نمبروں سے پاس کروا سکتا ہوں۔ اسی طرح لڑکا کافی بچوں سے پیسے لیتا رہتا تھا۔ جیسا کہ وہ DIG کا بیٹا تھا اسی طرح اس کا حلقہ احباب، جان پہچان، دوستی اور تعلقات بھی اپنے برابر کی فیملیز سے تھے۔ اسی دوران ایک کراچی کے بہت بڑے بلڈر کی بیٹی نے لڑکے سے کہا کہ مجھے میٹرک میں اچھے نمبروں سے پاس کروا دیں۔ لڑکے نے اسی جھانسے میں لڑکی سے دوستی کر لی اور اس کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کر لیے۔ لڑکے نے اپنے کمرے میں خفیہ کیمرے کا بندوبست کر رکھا تھا اور لڑکی کی ہر ملاقات کی الگ الگ ویڈیو بنتی رہی۔ کچھ عرصے بعد لڑکا لڑکی کے باپ سے جا ملا اور اس کو ایک CD دیتے ہوئے کہا کہ اس میں ایک غیر ضروری ویڈیو ہے، اگر اس کو 1 کروڑ روپیہ دے دے وہ اس ویڈیو کو وائرل نہیں کرے گا۔ میرے خیال میں یہ ایک والد کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اس کو اس کی بیٹی کی ویڈیو دکھائی جائے۔ لڑکی کے والد نے لڑکے کو 1 کروڑ روپیہ ادا کر دیا اور خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گیا۔ لڑکے نے کچھ ہی ماہ میں 1 کروڑ روپیہ اڑا دیا اور دوسری ویڈیو لے کر لڑکی کے والد کے پاس پہنچ گیا اور 2 کروڑ روپیہ لے لیا اور اسی طرح 3 کروڑ روپیہ بھی لے لیا۔ یہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ تھا۔ لڑکی کے والد نے تنگ آ کر کسی ٹارگٹ والے سے بات کی اور لڑکے کو فون کر کے اپنے گھر بلایا۔ بات چیت کی اور واپسی پر بلڈر کے گھر کے باہر ہی ٹارگٹ نے کار پر فائرنگ کر کے لڑکے کو ہلاک کر دیا۔ یہ ایک عام کیس تھا۔ دوستی تعلقات، رشتہ داریاں ایک طرف، مگر میں پہلے انسان ہوں اور بعد میں پولیس والا۔ بلڈر نے مجبور ہو کر لڑکے کو قتل کروایا۔ مجھے میرا ضمیر اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں یہ کیس اپنے پاس لوں، کیونکہ میں بلڈر کو لڑکے کے قتل میں حق بجانب سمجھ رہا تھا اور سمجھ رہا ہوں، اور میرا خیال ہے بلڈر نے جو کچھ کیا صحیح کیا۔ یہ کیس میرے علاقے کا نہیں تھا۔ اگر اتفاق سے میرے علاقے کا ہوتا تو میں بلڈر کو اس کیس میں چھوڑ دیتا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کراچی میں ٹارگٹ تھوک کے حساب سے ملتے ہیں۔ ایک کیس میں ٹارگٹ 5000 روپے پر کلنگ کرتا ہے۔
میں نے حقیقت جاننے کے بعد ایڈیشنل آئی جی کراچی سے ملا اور ان کو کہا کہ اگر کوئی آپ کو اس کیس کے بارے میں میرے پاس ٹرانسفر کرنے کے لیے کہے تو مہربانی کر کے اس کیس کو مجھے نہ دیں، کیونکہ مدعی پارٹی کے ساتھ میرے دیرانہ تعلقات ہیں اور اس کیس میں انصاف نہیں کر سکتا۔ کیس میں بلڈر سے پولیس نے اور پتہ نہیں کس نے رج کے پیسے لیے اور قتل کیس خاموشی سے دفتر داخل ہو گیا۔ دوستو، اسی طرح ایک اور واقعہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایسا واقعہ جس میں میڈیکل سائنس کی نفی ہو گئی۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ گولی کے داخل ہونے کا زخم چھوٹا ہوتا ہے اور خارج ہونے کا زخم بڑا ہوتا ہے۔ اس کیس میں معاملات الٹ تھے، داخلی زخم بڑا تھا اور خارجی زخم چھوٹا تھا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ دوسری طرف صوبے کا چیف سیکرٹری تھا، اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، کوئی بھی ہوتا اسی طرح سوچتا۔ اتوار کا دن تھا، میں سو رہا تھا، موبائل فون کی گھنٹی پر فون بجا۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف ایڈیشنل آئی جی کراچی صاحب تھے۔ انہوں نے کہا کہ نیاز فیز 8 میں واقعہ ہو گیا، آئی جی صاحب بھی آ رہے ہیں، آپ جلدی پہنچو۔ میں نے جلدی میں کپڑے تبدیل کیے، اس وقت ڈرائیور اور گن مین وغیرہ نہیں آئے تھے، میں اکیلا ہی بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ آئی جی اظہر فاروقی، ڈی آئی جی سعود صاحب اور دیگر افسران بھی ایک دوسرے کے پیچھے آئے تھے۔ واقعہ یہ تھا کہ چیف سیکرٹری کے بھائی، جو خود کراچی میں گریڈ 18 کا CSS افسر تھا، اس کو مار دیا گیا تھا۔ علی صبح کسی نے 15 پولیس کنٹرول پر فون کیا تھا کہ فیز 8 میں ایک کرولا کار جس کی ہیڈ لائٹس آن ہیں اور سٹارٹ حالت میں ہے، اس میں ایک نوجوان کی لاش پڑی ہے۔ تھانے کی موبائل فون جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ موبائل افسر نے متوفہ کی سائیڈ پاکٹ سے پرس نکال کر چیک کیا تو اس میں متوفہ کا سروس کارڈ تھا۔ موبائل افسر نے SSP ساؤتھ کو اطلاع کر دی۔ ہمارے پہنچنے کے بعد ورثان بھی پہنچ گئے۔ متوفہ 25-26 سال کا جوان تھا۔ وارثان نے بتایا کہ متوفہ کل رات اپنے گاؤں سے 11 بجے اپنی فیملی کے ساتھ کلفٹن پہنچا تھا۔ فیملی اور بچے کار سے اتر کر اوپر فلیٹ پر چلے گئے۔ نوکر کو سامان دے کر صاحب نے کہا کہ جلدی واپس آ رہا ہوں۔ موقع کی ضروری کارروائی کے بعد باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہاسپٹل روانہ کر دیا گیا۔ جیسا کہ اہم مسئلہ تھا، آئی جی صاحب نے مجھے حکم دیا کہ نیاز، آپ نے یہ کیس خود دیکھنا ہے۔ کار کو ضروری فنگر پرنٹ کی کارروائی کے بعد تھانہ منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی ابتدائی حالات واقعات سے خودکشی کا کیس لگ رہا تھا۔ دوسرے دن آئی جی صاحب نے کیس پر CPO میں میٹنگ بلا لی، جس میں سارے سینئر افسران موجود تھے۔ میں نے ملٹی میڈیا پر بریفنگ دی۔ واقعہ بظاہر تو خودکشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، مگر متوفہ کو لگنے والی گولی کا داخلی زخم بڑا تھا اور خارجی زخم چھوٹا تھا۔ یہ سب کچھ میڈیکل سائنس کے برعکس تھا۔ آئی جی صاحب اور دیگر افسران کا اس کے متعلق سوالات کا میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ ایسی صورتحال میرے سامنے بھی پہلی بار آئی تھی۔ جیسا کہ میڈیکل میری فیلڈ نہیں تھی، میرے سوالات کا جواب کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہی دے سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے پوسٹ مارٹم کرنے والے پولیس کے ڈاکٹر سے فون پر رابطہ کر کے ان سے ملنے چلا گیا۔ اس کی بھی میری طرح معلومات کم تھی، مجھے تسلی نہ ہوئی۔ اسی طرح میں نے آغا خان اور دوسری بڑی ہاسپٹل کی یونیورسٹیوں میں رابطہ کیا۔ 5-6 کے قریب ڈاکٹر اور پروفیسر حضرات سے ملاقات کر ڈالی۔ آخر میں مجھے ڈو میڈیکل کالج کے ایک پروفیسر سے میرے سوالات کا جواب مل گئے۔ اس نے بتایا کہ کھوپڑی کے خول کی ساخت شیشہ یا مٹی کے بنے گھڑے کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح شیشہ پر آپ فائر کریں گے، شیشہ میں سوراخ تو ہوگا، مگر گولی 3-4 انچ تک یا زیادہ شیشے کو توڑ دے گی۔
اس نے نیٹ سے پرانی کاروں پر فائرنگ کے کچھ تصاویر دکھا کر بتایا کہ انسانی کھوپڑی کی ساخت پرانے کار کے شیشے کی طرح ہوتی ہے اور کاروں میں پرانے شیشوں کی جگہ ٹیمپر شیشہ لگایا جا رہا ہے تاکہ کسی حادثے کی صورت میں کار میں سوار افراد کو شیشہ سے کوئی نقصان نہ ہو۔ جیسا کہ مدعی پارٹی کے لوگ بڑے تگڑے اور قبائلی لوگ تھے اور پورا گھرانہ CSS پاس بڑے افسر تھے، اس لیے مجھ سے کوئی بھی رابطے میں نہیں تھا۔ کچھ دنوں بعد IG صاحب نے دوبارہ مجھے CCPO کراچی کے ساتھ دفتر بلایا اور کہا کہ بلوچستان کے چیف سیکرٹری صاحب آپ کی تفتیش سے بالکل مطمئن نہیں ہیں۔ ان کی کسی قبیلی سے دشمنی چل رہی تھی۔ انہوں نے کہا ہے یہ پولیس کی نااہلی ہے، وہ کیس کو اور رنگ دے کر بری ہو رہے ہیں اور کیس خراب کر رہے ہیں۔ میں نے IG صاحب اور CCPO صاحب کو کہا کہ سر اس موقع پر ہمیں ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے، ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بے گناہ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ آپ چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ بات کر لیں، میں کوئٹہ چلا جاتا ہوں، اگر وہ مطمئن نہ ہوئے تو آپ کیس کسی دوسرے افسر کے حوالے کر دیں یا ان کی مرضی سے کسی ایڈیشنل IG کی سربراہی میں ٹیم بنا دیجیے گا۔ IG صاحب نے اسی وقت چیف سیکرٹری صاحب سے بات کی۔ وہ اپنی بات پر بضد تھے کہ پولیس کیس خراب کر رہی ہے، میڈیکل سائنس ایک بات کر رہی ہے اور آپ کا افسر دوسری بات کر رہا ہے۔ میں کیسے اور کیوں مان لوں کہ میرے بھائی نے خودکشی کی ہے؟ پولیس ایسے کیسوں میں یہی کرتی ہے۔ IG صاحب کے اصرار پر انہوں نے کہا کہ میں سینچر کے روز میں کراچی آ رہا ہوں، آپ اپنے افسر کو اتوار کے دن 11 بجے میرے گھر بھیج دیں۔ IG صاحب نے بڑی شفقت اور مہربانی سے کہا کہ نیاز ہم آپ کے ساتھ چلیں یا تم فیس کر لو گے؟ میں نے ان کو کہا کہ سر ہم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، مجھے پختہ یقین ہے کہ متوفی کو کسی نے قتل نہیں کیا۔ موقع کی جو تصاویر ہیں وہ اپنی زبان سے خود حقیقت بتا رہی ہیں، واقعہ خود ساختہ نہیں ہے۔ چیف سیکرٹری صاحب بھلے کسی غیر ملکی ایجنسی سے تفتیش کروا لے، نتیجہ 20 سے 19 نہیں ہوگا۔ اور میں سیلوٹ کر کے دفتر سے نکل آیا۔ میں اتوار کے دن 11 بجے بعد آئی لینڈ میں ان کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے ایک کشادہ ڈرائنگ میں لے جایا گیا، وہاں کافی لوگ جمع تھے۔ چیف سیکرٹری صاحب مجھ سے بڑی سرد مہری سے ملے، حالانکہ وہ بڑے اچھے انسان اور بڑی اچھی شہرت کے مالک ہیں۔ بیٹھتے ہی انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ میں نے ایک لفظ نہیں بولا۔ جب وہ اپنا پورا غبار نکال چکے تو میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو کہا کہ سر 2 منٹ میری بات بھی سن لیں، پھر میں چلا جاتا ہوں اور کیس IG صاحب کو واپس کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کا کیس ورک آؤٹ ہو یا نہ ہو میری نوکری پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، نہ کسی کو گرفتار کیا ہے نہ کسی کو چھوڑا ہے۔ جو مجھ پر الزام لگے کہ میں نے کسی کو فیور دیا ہے، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ مرحوم کے زخموں اور میڈیکل سائنس کی وجہ سے آپ کی جگہ اگر میں بھی ہوتا تو میرا بھی رد عمل یہی ہوتا جو آپ کا ہے۔ میں نے ان کو مزید کہا کہ کیس کے تفتیش میں ڈنڈی مارنے سے بہتر ہے کہ آدمی کیس سے الگ ہو جائے۔ یہ کہہ کر میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا اور کہا کہ ہم لوگ اسی لیے جمع ہیں کہ کیس کی پروگریس سنیں۔ اب ان کے لہجے اور چہرے پر اعتماد اور سکون کی جھلک تھی۔ میں اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھ گیا۔ چیف سیکرٹری صاحب نے لیپ ٹاپ مجھ سے لے کر اپنی گود میں رکھ لیا اور مجھے صوفے پر ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے سلائیڈز کی مدد سے موقع پر لی گئی تصاویر کی ایک ایک تفصیل ان کو بتانا شروع کی۔ چیف سیکرٹری صاحب کی دلچسپی دیکھ کر ان کے بھائی اور کچھ رشتہ دار صوفے کے پیچھے آ گئے، جیسا کہ وہ ایک سینئر اور تجربے کار افسر تھے اور دوسری طرف ان کے بھائی کا کیس تھا۔ انہوں نے موقع کی لی گئی تصاویر پر باریک باریک سوالات کیے، جیسا کہ میں اس کیس میں پہلے دن سے ہی شامل تھا اور اس پر بہت ہوم ورک کر چکا تھا، اس لیے بڑے اعتماد اور غیر جانبداری سے جوابات دیتا رہا۔
پریزنٹیشن کے دوران کئی بار مجھے خاموشی اختیار کرنی پڑی کیونکہ چیف سیکرٹری صاحب اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنی آنکھوں پر ٹیشو پیپر رکھ لیتے تھے۔ ڈرائنگ روم کا ماحول سوگوار ہو گیا تھا۔ آخر میں جب کچھ کہنے کو نہ بچا تو میں نے ان سے اجازت چاہی۔ انہوں نے اٹھ کر مجھے گلے لگا کر دائیں گال پر تھپکی دے کر غمگین لہجے سے کہا کہ کھوسا صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، اور اپنے بھائی کو کہا کہ ایس پی صاحب کو گاڑی تک چھوڑ آؤ۔ چونکہ میں اپنا موبائل فون گاڑی میں چھوڑ آیا تھا، ڈرائیور نے بتایا کہ آئی جی صاحب اور سی سی پی او صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں افسران کو فون پر ساری روادات بتا دی۔ دونوں افسران کا ایک ہی سوال تھا کہ وہ مطمئن ہوئے یا نہیں، اور میں نے دونوں کو واضح لفظوں میں بتایا کہ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا کہ وہ مطمئن ہیں یا نہیں۔ اس کا اظہار انہوں نے نہیں کیا۔ میں واپس گھر چلا گیا۔ 2 دن بعد آئی جی صاحب کا فون آیا کہ نیازی صاحب میری چیف سیکرٹری صاحب سے بات ہوئی ہے، آپ ان کا کیس دفتر داخل کر دیں۔ خودکشی کے کیس میں خودکشی کرنے والا اگر بچ جائے تو جیل جاتا ہے، دوسری صورت میں کیس بند ہو جاتا ہے۔ خودکشی کی وجوہات جاننے کا پولیس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، لہذا میں نے کیس خارج کر دیا۔ دوستو، یہ تھے ہمارے ملک پاکستان کے بہت ہی انصاف پسند، عادل، نیک انسان چیف ایس پی نیاز احمد کھوسا صاحب، جو قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ مل جائے۔ آپ ہمارے چینل پر ایس پی نیاز احمد کھوسا صاحب کی ڈھیروں ایسے کیس سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں کہ ان سب کیس کے اندر ایس پی نیاز احمد کھوسا صاحب کا ایک ہی موقف رہا ہے کہ مجرم چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، بے گناہ کو سزا نہ ہو۔ دوستو، اس کیس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ایک طرف چیف سیکرٹری ہے اور دوسری طرف نیاز احمد کھوسا صاحب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی کو بے گناہ سزا نہ ہو۔ ان کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ ہماری دشمنی ہے، انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن یہ ایمانداری پر کھڑے ہیں۔ ان کی یہی کوشش ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے ہم کسی کو جیل میں نہیں لا سکتے، کسی کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتے۔ دوستو، اگر آج کل ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تھوڑا سا انہیں شک بھی پڑے وہ اٹھا کر ڈال دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کیسے کیسز اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو ایسے آفیسر دے اور نیاز صاحب کی عمر میں برکت دے اور انہیں خوشیوں بھری زندگی دے۔ دوستو، اگر اچھی ویڈیو لگے تو نیاز صاحب کے بارے میں اور اس کیس کے بارے میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کریں اور نیاز صاحب کو سلوٹ پیش کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایس انفارمیشن ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دباتے ہوئے دوستو گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔